حیات مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلے نبوت کے درجے پر فائز کیا، رسول بنایا اور اولو العزم پیغمبروں میں سے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آلموسٹ 23 سال کی عمر میں رفع سماوی پر اٹھا لیے گئے ہیں، زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو اس بات پر تمام امت کا اس کا اجماع ہے۔ اچھا، اجماع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو بڑے دو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ایک ہے اہل سنت اور دوسرے ہیں اہل تشیع، یعنی کہ دیوبندی، بریلوی اور سلفی یعنی کہ اہل حدیث۔ تو ان مکاتب فکر کے فالوور جو ہیں وہ سب اہل سنت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور پھر نزول مسیح یعنی کہ قرب قیامت، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روئے زمین پر واپس اتاریں گے، دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ ٹاپک ہے آج کا، حیات مسیح اور نزول مسیح۔ پھر اس کے بعد اگلا جو جمعرات ہوگی ہماری انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر دجال کے حوالے سے ذکر کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے بارے میں صحیح عقیدہ ہونا یہ اشد ضروری ہے دجال کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے۔ دجال کی شخصیت کے حوالے سے بھی تمام امت کا اجماع ہے، اس کو انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد جسمانی اور روحانی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتارا جائے گا اور وہ اپنی بقیہ کی زندگی پوری کریں گے، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے گی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کر روضہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ یہ ہے مختصر سی زندگی ان کی۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے مطلب قرب قیامت میں دوبارہ نزول فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی کہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے وہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں نازل ہوں گے، اتریں گے، لیکن نبی تو وہ آلریڈی ہیں، ان کی نبوت کا درجہ ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس سے بغیر کسی کوتاہی کے، بغیر کسی لغزش کے، بغیر کسی گناہ کے اس سے وہ منصب واپس نہیں لیتے ہیں، تو ان سے نبوت کا درجہ چھینا نہیں جائے گا۔ لیکن چونکہ ختم نبوت کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس امت میں کوئی نیا نبی نہیں نازل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم اس امت میں نازل ہوں گے، لیکن امتی کی حیثیت سے۔ جس طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ امتی نبی ہے، تو یہ امتی نبی کا کوئی ڈھونگ نہیں یہاں پہ چل سکتا۔ احادیث اور قرآن مجید میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ کی جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی کہ جزیہ دینے کی پھر ضرورت ہی نہیں بچے گی۔ ابھی جو جزیہ لیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ نان مسلم سے لیا جاتا ہے، جو ذمی کافر کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ اہل کتاب ہوں یا بت پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے انڈر میں آتے ہوں اور اسلام قبول نہ کیا ہو، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے حدیث کے الفاظ کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ مسلمان ان کی لیڈرشپ کے اندر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر جو ہے دجال، اس کو قتل کریں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اور بالآخر پھر ان کو موت آ جائے گی اور قبر رسول کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کو دفن کر دیا جائے گا جنازہ پڑھا کر۔ یہ ہے تفصیل کے ساتھ قرآن میں اور احادیث میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ اور ٹاپ آف دا لسٹ جو صورت ہے اس کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد ہیں ان کو کلیئر کیا ہے۔ اور آج کے ٹائم میں بھی اگر دیکھا جائے یا 1400 سال پہلے کے بارے میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہودی کہتے ہیں اور ان کی توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، آج کے ٹائم میں جیوز کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ایک مسیح آئے گا، مسیح یعنی کہ پشت پناہ مددگار آئے گا، اور یہ بنی اسرائیل قوم کے کہنے والے تھے، بنی اسرائیل میں آئے گا اور یہودیوں کو وہ نجات دلائے گا۔ تو اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسیح جس کا یہودیوں کو انتظار تھا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، اور وہ یہودیوں میں آ کر اوپر واپس بھی چلے گئے، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، لیکن ان کو ابھی تک انتظار ہی ہے
ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا مسایہ آیا اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ یہودیوں نے اپنے مسایہ عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ ولد الزنا آؤٹ آف ویڈ لاک، یعنی کہ حرام کی اولاد، نعوذ باللہ، اس طرح کے القاب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں انہوں نے ترتیب دے دیے۔ یہ ظلم کیا انہوں نے اپنے مسایہ کے ساتھ، اور ابھی تک پھر اس مسایہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی اب جو دجال اس روئے زمین پر آئے گا اس کو یہ اپنا مسایہ مان لیں گے۔ یہ ہے ان کا بیسک معاملہ، اور پھر اس کو اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ اچھا، اس کے دوسری طرف جو نصارہ ہیں یعنی کہ کرسچنز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ کمنگ جو ہونے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یا سیکنڈ سینڈنگ کہتے ہیں وہ لوگ اس کو۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پر ایک اور تیسرا گروہ بھی ہے، اہل کتاب کے اندر ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر فرمائی، خفیہ تدبیر فرمائی، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، بلند کر لوں گا، اور پھر کیا ہے اس کے بعد، متوفیکا پورا اٹھا لوں گا، ورافعوک اور تجھے الیہ اپنی طرف اٹھا لوں گا، مطہروکا اور تجھے پاک صاف کر دوں گا، من الذین کفروا ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، جو ناشکری کر رہے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک اور میں بنا دوں گا، بالادست کر دوں گا ان لوگوں کو، فوق الذین ان لوگوں کے اوپر کر دوں گا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کے قریب، قیامت سے پہلے پہلے غلبہ ان کا رہے گا جو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم پر قرب قیامت ہر شخص ایمان لے کر آ جائے گا سوائے اس کے جو جان بوجھ کر ڈٹائی کے ساتھ حق کا انکار کرنے والا ہوگا۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی میت سے، یعنی کہ جو ان کی کوششیں ہیں اس سے اور گندگی کے ماحول سے میں تجھے پاک صاف رکھوں گا، پاک بالکل ہر چیز سے بے نیاز کر دوں گا، پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا، اوپر رکھوں گا، فوقیت ہوگی ان کی جو تیرا انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر آخرت کے پاس آنے تک، اس وقت تک کیا ہوگا کہ ان باتوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حقیقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 55 میں فرمائی ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مسلمان انکار کر سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیٹاگوریکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت کے اعتبار سے سچائی ہے اس کو ذکر کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 سے 159 تک۔ یہ 3 آیات اگر کوئی کشادہ نظر کے ساتھ صحیح عقیدے کو سمجھنے کے لیے اگر پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی اور شک شبے والی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا۔ اچھا، یہ جو ابھی بھی بات سننے میں آتی ہے، عیسائی جو ہیں کرسچنز، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی ایک ہستی کو، ایک شخص کو سولی چڑھایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے، وَمَا قَتَلُوا، ان کو قتل نہیں کیا گیا اور ان کو ہرگز قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، نہ وہ قتل کیے گئے ہیں نہ وہ سولی چڑھائے گئے ہیں، وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ اور لیکن معاملہ کیا ہوا کہ یہ سارا واقعہ مشتبہ ہو گیا، شک میں کر دیا گیا، ان لوگوں کو ڈاؤٹ فل معاملہ دکھایا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ وہ تو اس چیز کے بارے میں بہت شدید شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ شکی ہیں کہ وہ اپنے مرضی کے معنی پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حقیقت سے انجان ہے۔ قرآن مجید میں واضح آیات آ گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی انکار پر ڈٹا رہے، ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتا رہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
دیکھیں جان بوجھ کر جو آنکھیں بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اس کو اٹھانا آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے ہی اٹھے گا, وہ کسی کے اٹھانے سے نہیں اٹھے گا, کیونکہ وہ تو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے, اوریجنل میں سو نہیں رہا ہے. ہاں جو سچ مچ سو رہا ہے اس کو تو زور سے آواز دے کر یا اس کے پیر سے ہلا کر جگایا جا سکتا ہے. ادروائز جو سونے کا بہانہ کر رہا ہے اس کو اٹھانا آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے معاملہ شبہ میں ڈال دیا, ما لہم بھی, اس سب کے بارے میں ان کے لیے من علم, اور اس چیز کا ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے, الا اتبع الظن, مگر کیا معاملہ ہے کہ وہ تو اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں, جو ان کو اپنے ذوق میں بات ٹھیک لگتی ہے بس اس کو ہی انہوں نے سچ سمجھ لیا ہے.